کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے اس شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں گے. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، شمائل کے اندر آج ایک نیا باب نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، جو ہے باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کا بیان. آپ کے موزے کیسے ہوتے تھے؟ اس سے دو مقصد ہے. موزے ہوتے کیسے تھے اور دوسرا مقصد یہ کہ آپ موزہ استعمال کرتے تھے. خف آپ استعمال کرتے رہے. موزہ استعمال کرنا کوئی گناہ، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کتاب و سنت سے موزہ استعمال کرنا ثابت ہے. اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متواتر احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر آپ موزہ پہنے رہتے تو آپ موزے پر مسح بھی کر لیتے تھے. مسح علی الخفین بھی ثابت ہے. خف کہا جاتا ہے کہ چمڑے کا ہوتا تھا، چمڑے کا ہوتا تھا، اس کو خف کہتے ہیں. اور پیر کو اس میں لپیٹ لیا جاتا ہے، پیر کو باندھ لیا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے. مکمل طور پر پیر کو عام طور پر سردی سے بچنے کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے. اور آسانی کے طور پر ان الدین یسر کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وضو کے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے قیامت تک آنے والی امتیوں کو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. پیر کو دھلنے کا حکم دیا ہے. لیکن اگر انسان موزہ پہن رکھا ہے تو موزے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موزے پر مسح کرنے کی رخصت اور اجازت بھی دی ہے. اور تمام اہل سنت والجماعت کا یہی چیز ہے. آگے چل کر کے دنیا جیسے ترقی کرتی گئی، پھر موزہ چمڑے کے بجائے
وہ بہت ساری چیزوں کا بننا ترقی کرتے کرتے آج جو ہے اب پلاسٹک کا بھی موضوع آ گیا ہے. پلاسٹک کا بھی موضوع آ گیا, پلاسٹک بھی آیا ہوا ہے, پلاسٹک کا بھی موضوع آ گیا. گرچہ لوگ استعمال کم کرتے ہیں لیکن بہرحال. اس لیے اہل علم نے تعریف کی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے کپڑے کو, اپنے پیر کو لپیٹ لیتا ہے, اس سب کا حکم کیا ہوگا وضو میں؟ مودے کا. اس میں خوب بھی ہے, جورب بھی ہے, پٹی بھی ہے. انسان کی پٹی باندھ دی جاتی ہے, کبھی چوٹ ہے, کوئی زخم ہے. اور آج تو پلاسٹر ہوتا ہے, کچا بھی ہوتا ہے اور پکا بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کا حکم ایک ہی ہے کہ ان پر مسح کرنا جائز ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث نقل کر رہے ہیں. قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا وکیع بن الجراح. ہم سے حدیث بیان کیا حناد بن السری نے, اور انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا وکیع نے. وکیع سے مراد وکیع ابن الجراح ہیں. اور وہ روایت کے دلہم بن صالح سے, اور درہم بن صالح روایت کرتے ہیں ان حجیر بن عبداللہ سے, اور وہ روایت کرتے ہیں ان ابن بریدہ ان ابیہ سے. عبداللہ ابن بریدہ ان ابیہ. ابی کون ہے؟ بریدہ. حدیث کے راوی جو صحابی ہیں وہ بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے ایمان صاد با حصیب, صاد یا با, سین نہیں, حسیب نہیں, ہاں صاد یا اور با. بریدہ ابن الحصیب الاسلمی, قبیلے اسلم رہنے والے, یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب اور غریب ہے. کہا جاتا ہے, اور جیسے آپ لوگ سیرت میں پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے, جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے مکے سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے, 3 دن تک غار حرا میں رہے. 3 دن تک غار حرا میں رہے. غار حرا کے بعد 3 دن تک کفار مکہ ڈھونڈتے رہے, مایوس ہو گئے. 3 دن کے بعد نکل گئے مدینے کی راہ پر. مکے والوں کو اندازہ لگ گیا کہ اب وہ مکے کے باہر جا چکے ہیں. پھر خفیہ طور پر مکے والوں نے میٹنگ کیا مکے والوں نے, اور اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کر کے لائے گا اس کو 200 اونٹ انعام میں ملے. بہت بڑی دولت تھی 200 اونٹ. تو بہت سارے لوگوں نے تو یہ بات نکل گیا کون ملے گا. سراقہ ابن مالک مکے سے نکلے کہ میں لاؤں, چپکے سے گئے, لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. واپس آ گئے مسلمان ہو کر کے. جب واپس آ گئے اللہ تعالیٰ اللہ رسول سے عہد و پیمان لے کر, کیوں جب قریب پہنچے اللہ نے رسول اللہ اس کے شر سے بچا, زمین میں اس کے پیر دھنس گئے 3 مرتبہ. آخر میں کیا کہا کہ اللہ رسول نے فرمایا دیکھو تم ہمارا پیچھا نہ کرو, اگر واپس چلے جاؤ تو تمہیں امن و امان دیتے ہیں, اور تمہارے سر پر لیکن شرط یہ کہ تم کسی کو بتانا نہیں, اور جاؤ کسرا کا تاج تمہیں پہنایا جائے گا. بہت خوش, واپس آ گئے, مکے والوں کو نہیں بتایا. کہتے ہیں کہ بریدہ ابن الحصیب کو پتا چلا, یہ مکے کے باہر تھے,
جیسے راستے میں گاؤں پڑھتے ہیں نا، ایک گاؤں آج کے اسلام میں قصبے کے رہنے والے تھے. بریدہ ابن الحصیب کو بھی شوق پیدا ہوا کہ 200 اونٹ تو بڑی، ایک ہی دن میں ملینر بن جائیں گے. انہوں نے اپنے قبیلے کے 80 نوجوانوں کو، لڑاکو لوگوں کو لیا، کہا چلو. بھائی 80 لوگوں کو لیا، کوئی معمولی تو نہیں. اب اگر 200 اونٹ مکے والے دے رہے ہیں، 80 دے دیں گے جب بھی تو 120 اونٹ ان کو ملا، بہت بڑی دولت. نکلے اور پیچھا کیا، قریب پہنچنے لگے تو ابو بکر نے کہا اللہ رسول آ گیا. اللہ رسول فرمایا کہ آنے دو. قریب پہنچ گئے لیکن حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی. دل میں آیا کہ بات کریں گے. اللہ رسول نے سب سے پہلے پوچھا کہ ممن انت، کس قبیلے کے ہو تم؟ کہا من اسلم، قبیلے اسلم کے ہوں. اللہ اکبر. اچھا نا، اسلم کے معنی سلام تھے. اللہ کے رسول اچھے الفاظ سے نیک فال لیتے تھے. آن فرمایا ابو بکر سلامتی ہو گئی. اللہ اکبر. پھر پوچھا خاندان کیا، قبیلہ بڑا ہوتا ہے، پھر قبیلے میں خاندان. کہیں گے سہم، سین ہا نہیں، ہا میم، تیر. سہم کے معنی کیا آتے ہیں؟ تیر. اللہ سبحانہ خرج سہمک، چلو تمہارا تیر بھی نکل گیا. کیا مطلب؟ تیر جیسے تیر ترکش سے نکل گیا، ایسے انشاءاللہ تم بھی کفر سے نکل گئے. ایک اچھا پھال لیا. بات چیت ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا. ابو بکر، غلام اور ایک راہبر جو تھا، جو پیسہ دے گا، راستہ بتانے والا رکھا تھا کہ ایسے راستے سے، چونکہ ایسے نئے راستے سے جانا تھا جہاں مکے والوں کو پتا، اس کے لیے تجربے کار لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رسول نے پیسہ دے کر کے راہبر لیا تھا، لے کے چلو. اذان نماز کا وقت، اللہ رسول نماز پڑھائی، قرات کی. یہ وہیں اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا. کون؟ بریدہ ابن الحصیب الاسلمی. مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اپنے 80 ساتھیوں کو بھی مسلمان بنایا. جب تک وہاں اللہ کے رسول مقیم رہے، بیٹھ کر کے دین سیکھتے رہے. اور پھر یہ وعدہ کر کے اللہ رسول آپ جائیں، ہماری ساری مدد آپ کے ساتھ ہے، اور ہم پورے قبیلے والوں کو جا کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے بریدہ ابن الحصیب. اس کے بعد سے گئے، اپنے پورے قوم قبیلے کے لوگوں میں تبلیغ کی، قرآن کی باتیں بتائی، جو قرآن یاد کیا تھا وہ سنایا. اور قبیلے کے جو کہ سردار تھے، بڑے تھے، لوگوں نے ان کی بات مانی، اور پورے لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. یہ ہے بریدہ ابن الحصیب. کہتے ہیں ان النجاشی اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین. نجاشی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو ہدیہ اور گفٹ بھیجا تھا 2 کالے سادے موزے، چمڑے کے اعلیٰ درجے کے چمڑے کے موزے تھے، کالے کلر کے تھے. رجین یعنی وہ نقش و نگار والے نہیں تھے، بالکل کیا تھے؟ سیدھے سادے، سمپل. سمپل بولتے کیا؟ سمپل. ہاں سمپل. یہ ہے اصل میں. نجاشی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس وقت، اس زمانے میں ہر علاقے میں جو بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ کا ایک لقب ہوتا تھا. جیسے آج وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پوسٹ کا نام یہ ہوتا ہے، اور وزیر بدلتا رہتا ہے، اس کا نام اس کا، لیکن سب وزیر اعظم کہلاتے ہیں. ایسے ہی
ہر علاقے کے بادشاہ خاص اور سپر پاور، جیسے انڈیا تھا، ہندوستان، وہاں کے بادشاہوں کا نام کیا تھا؟ راجا. اگر بڑا ہے تو مہاراجا، یہی تھا نا، راجا اور مہاراجا. روم سپر پاور تھا، قیصر کہتے تھے. فارس کسرا کہتے تھے، سمجھ گئے نا. اور حبشہ نجاشی کہتے تھے. تو اس طرح سے ہر علاقے میں بادشاہ کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک لقب ہوتا تھا. مصر کا جو ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، عراق کا جو ہوتا تھا اس کو نمرود. یہ علاقے کی بات ہے. تو حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا اس کا نام لقب نجاشی کہتے ہیں. نام اس کا تھا اسحمہ. اور یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے جسے آپ کو گفٹ دیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا تھا. اور ایمان لانے کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں ہی کے ذریعے پہنچایا. اس اسلام دشمنوں کے ذریعے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے سنا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا یعنی کیا کہتے ہیں عدل و انصاف والا ہے. اس کے ہاں آزادی ہے، مذہب کی کوئی پابندی نہیں. ہر مذہب کا آدمی وہاں اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے مکے میں بہت سارے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی. بہت سارے لوگ گئے، 70-80 آدمی تک پہنچ گئے. وہاں 2 ہجرتیں ہوئی تھیں. پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جب لوگ پہنچے تو کفار مکہ کو پتہ چلا کہ جو لوگ ایمان یہاں لائے تھے وہ ہم لوگوں سے تنگ آ کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اب آزادانہ زندگی گزاریں گے، کہیں رہیں گے، ایمان پھیلائیں گے، اسلام پھیلائیں گے، تعداد بڑھے گی تو کبھی ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے مکے کے سرداروں نے اپنے کچھ ہوشیار قسم کے جو لوگ تھے، عمرو بن عاص وغیرہ، ایک وفد کی شکل میں تحفے تحائف دے کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور گفٹ میں بہت سارا سامان بھی دیا. اور چونکہ یہ لوگ بڑی باتونی تھے، اور جاؤ کسی بھی صورت سے بادشاہ سے کہہ کر کے راضی کر کے جتنے ہماری قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے سب کو واپس لاؤ. قصہ پورا معلوم ہے نا؟ واپس لاؤ. گئے عمرو بن عاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نجاشی بادشاہ سے ملاقات کی، تحفے تحائف پیش کیا. نجاشی بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کو، کیوں آئے، کیسے آئے آپ لوگ، کیا مقصد ہے؟ تو ان لوگوں نے صاف کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ ہمارے کچھ غلام یہیں پکڑ میں آئے. ہمارے کچھ غلام کام اور محنت کرنے سے جان چرا کر کے آپ کے یہاں بھگ کر کے بغاوت کر کے آ گئے. تو ہم لوگ آئے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے یہاں کے غلام سب کے غلام ہمارے غلام بغاوت کر کے آپ کے یہاں آ گئے، ان کو واپس لے جائیں. آپ یہ اتنی مہربانی کریں، ان سب کو ہمارے حوالے کریں، ہم لے کر کے جائیں گے. نجاشی بادشاہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ بہت اچھا، آپ دونوں بیٹھیں. بلایا ان کو جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گئے ہوئے تھے، جس میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے. سب کو بلایا اور پوچھا بھائی آپ لوگ کیسے آئے؟ یہ پہنچے، دیکھیں
یہ آئے ہیں یہ لوگ. تو اس وقت سارے مسلمانوں نے جعفر طیار کو اپنا امیر بنایا. کہا آپ گفتگو کریں. نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے, آپ غلام ہیں آپ لوگ؟ ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم کسی کے غلام نہیں, ہم ان کو پہچانتے ہیں, ہم ان کے جیسے آزاد ہیں, ہم فلاں قبیلے سے ہیں, ہمارا خاندان یہ جھوٹا انسان ہے. کہو کیسے, پھر کیوں بھگ کے آئے؟ تو حضرت جعفر طیار, دیکھو سچائی میں اللہ نے بہت خیر و برکت رکھی ہے. صحیح. جعفر طیار نے صاف بتایا, کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم لوگ شرکت کرتے تھے, بت پرست تھے, چوریاں کرتے تھے, ہم لوگ بچوں کو زندہ دفنا کر لیتے تھے, شراب پیتے تھے, طرح طرح کے منکرات برائیاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی حسب نسب ہماری قوم کے ایک شخص کو نبی بنایا, جس کو ہم لوگ جانتے ہیں, جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. وہ اللہ نے ان کو نبی بنایا, انہوں نے دعوت دی, ہم لوگ ایمان لا لیے. ایمان لا لینے کے بعد یہ سب لوگ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہم لوگوں کو ستاتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ہمیں سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتے, اور ایمان کی وجہ سے ہمارے اوپر ہر طرح کی سختیاں کرتے ہیں. تو ایک عرصے تک ہم لوگ تکلیف برداشت کرتے رہے. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کے ہاں ہر انسان کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے. تو ہمارے رسول نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ہاں آ جائیں, اور ہم لوگ کچھ نہیں چاہتے, بس اپنی جان محفوظ کرنا ہمارا مقصد, اس لیے آئے ہوئے ہیں. اب ان سے پوچھا, کہا کہ ہاں کیوں, بولو. اب جھوٹے ہو گئے وہ. نجاشی بادشاہ فوراً ان کا گفٹ واپس کیا اور کہا واپس نکل جاؤ. ذلیل اور خوار کر کے کفار مکہ کے وفد کو لوٹا دیا. لیکن عمرو بن عاص بہت ہوشیار انسان تھے. ہاں, ان کی اسی لیے اسلام کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں سے جنگ لڑنے کے فن بات میں بڑے تیز تھے. انہوں نے فوراً پیترا بدل دیا. بادشاہ سلامت, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ کیا کہتے ہیں. تو ہم کو کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے. عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں تھے. یہ کہہ کر کے نجاشی کو غصہ دلا کر کے, بھڑکا کر کے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے, سزا دلوانا چاہتے تھے, یا ملک بدر کروانا چاہتے تھے. نجاشی بادشاہ بہت تیز و ترار تھا. اس نے ان کو بیٹھایا, کفار مکہ کے وفد کو, مسلمانوں کو بیٹھایا, اور جعفر طیار سے پوچھا کہ جعفر بتاؤ کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. حضرت جعفر طیار نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا, اللہ نے ہمارے نبی کو جو قرآن لے کر کے بھیجا ہے ہم وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. اتنے میں نجاشی بادشاہ کے علماء جو دربار میں ہوتے تھے, دیندار تھا, تو درباری علماء کو بھی رکھا تھا ساتھ میں. سارے اس کے بڑے بڑے پادری علماء سب بیٹھے ہوئے, اور حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. کاف ہا یا عین صاد. زکریا کا واقعہ, حضرت یحییٰ کا واقعہ, صرف حضرت عیسیٰ قصہ نہیں پڑھا, پہلے سے پڑھا. کیوں؟ کہ پتہ چل جائے کہ ہاں ہمارے نبی یا ہمارا قرآن جو ہے سارے نبیوں کو مانا. زکریا کا, یحییٰ کا, اس کے بعد سیدھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا تذکرہ. اور مریم کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. پورے
انی عبد اللہ پورا پڑھ ڈالا. جب اس طرح سے پڑھا تو قرآن نے گواہی دی کہ سارے عیسائی آنکھوں سے آنسو ان کی بہنے لگے, جتنے علماء تھے. یہ ہے قرآن کی تاثیر. اور آج مسلمان اسی قرآن کے پیچھے پڑا ہوا ہے. غیر مسلم تو نہیں, غیر مسلم کا تو عقیدہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے, بچہ بیمار ہوگا, مسلمان نماز پڑھ کر نکلتا ہے, دم کر دے گا تو چنگا ہو جائے گا. سمجھ گئے نا. ابھی اتنا بڑا اسلام کا دشمن, اور بھی انڈیا گیٹ سے لے کر کے پتہ نہیں کہاں تک نئی دلی میں ایک سرکار کیا بنانے لگا, تو اس کو بھی آیا کہ ہاں برکت کے لیے یہی ہے کہ مولوی کو بلا کر قرآن کی تلاوت کروا لو تاکہ دھس نہ جائیں ہم زمین میں. کروائے تھے نا ابھی. بتاؤ, کافر تو یہ. اور ایک مہا بے ایمان جو ہندوستان کا سب سے بڑا کافر جس کو کہو, وسیم رضوی شیطان, وہ کہتا ہے قرآن میں تبدیلی کی ضرورت ہے. آج تک کسی ہندو نے بھی نہیں کہا, کسی یہودی عیسائی نے بھی نہیں کہا. اسلام کا نام لے کر کے کفر. اس لیے انڈیا کا کہ بڑے کفار اور فرعون میں اور نمرود کے درجے کا یہ انسان ہے وسیم رضوی, خبیث انسان. ارے 30-32 آیت, کتنی 26 صورتیں بدلی جائیں, اصلاح کی جائے. ہاں سوچو. اور کیس دائر کرتا ہے خبیث, کس کو نکالا جائے. جب سے اسلام آیا آج تک دنیا میں کسی ملک کے کافروں نے عدالت میں کیس قرآن کے خلاف نہیں دائر کیا. یہ پہلا نام نہاد کافر مشرک دجال اور فرعون اور موجودہ ابلیس کی انڈا بچہ وسیم رضوی بدبخت ملعون خبیث انسان ہے. پوری تاریخ پڑھ ڈالو, کبھی جب سے پیدا ہوئے جانتے ہوں گے کبھی کسی ہندو نے بھی جا کر کے کورٹ میں یہ کیس نہیں دائر کیا کہ قرآن میں اصلاح کی ضرورت ہے. سمجھ گئے نا. لوگ جو سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ تو کورٹ کو فوری چاہیے کہ اس کو خارج کریں. سمجھ گئے نا. تو کہنے کا مطلب ذرا سوچو قرآن کی تاثیر. سارے پادری بیٹھے ہوئے پڑھنے لگے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پوری داستان, یہ سورہ 7ویں پارے کی ابتدائی آیات, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. عیسائی, خنزیر کھانے والے, شراب پینے والے, اسلام کے دشمن تھے, لیکن جب سنجیدگی کے ساتھ قرآن سنا تو کیا کہنے لگے. اللہ فرماتے ہیں ترى اعینہم, آپ دیکھیں گے سب کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. کیوں؟ حق ان کے سمجھ میں آ گیا. اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کیا کہا, ربنا آمنا, اللہ ایمان لا چکے, رسول کو تو نہیں دیکھے, ابھی تیرے رسول کو تو نہیں دیکھے, ہم تو کہاں ہیں, حبشہ کے ہیں, یہاں ہیں, اور رسول تو مدینے کے اندر ہم نے دیکھا نہیں. فاکتبنا مع الشاہدین, لیکن گواہی دینے والے, اقرار کرنے والوں میں اللہ ہم لوگوں کا نام لکھتے. پوری آیات پڑھتے جائیں. اس کے بعد نجاشی بادشاہ اٹھا اور ایک دن کا لیا, کہا سنو, امر بناس مکے کے جو وفد گئے تھے, دیکھو تم عیسیٰ کے نام پر ہمیں بھڑکانا چاہتے ہو, اللہ کی قسم یہ تنکا دیکھو, یہ تنکا میرے ہاتھ میں ہے. انجیل میں جو عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا اس میں, اور جو ان کا قرآن سنا رہے ہیں, یہ ذرہ اس ذرہ برابر بھی کوئی فرق ہم نے نہیں پایا. پھر کہا جاتا ہے کہ 2 کام بہت عظیم ترین کیا اس نے. ایک کام تو پوچھا,
مسلمانوں سے آپ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کچھ نہیں چاہتے، نوکری چاہتے ہیں، نہ آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے سہارے پر نہ رہنا چاہتے ہیں، بس آپ اجازت دے دیں ہم اپنے اسلام پر عمل کریں اور آپ کے ہاں محنت مزدوری کر کے کھانے کمانے کا انتظام کریں اور آپ کے ہاں رہے بس۔ اس نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، ایک وہ بات ہو گئی نا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بڑا سبب اپنے علماء کو نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ بھیجا۔ یہی نجاشی بادشاہ وہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے اطلاع دی آ کر کے، اللہ نے بتایا، اور اللہ کے رسول نکلے، سب کو اکٹھا کیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو اسی نجاشی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو 2 موزے تحفے میں دیا، خفین، کالے کلر کے تھے اور بیل بوٹے والے نہیں، نقش و نگار نہ والے نہیں، بلکہ کیا تھے؟ بالکل سادے تھے۔ فَلَبِسَهُمَا، نبی علیہ السلام نے ان دونوں موزوں کو استعمال کیا، پہنا۔ ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا تو وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، انہی دونوں موزوں پر آپ نے مسح کر لیا۔ آگئی بات سمجھے؟ انہی دونوں موزوں پر نبی علیہ السلام نے مسح کر لیا۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس حدیث کو نقل کر کے کیا ثابت کرنا چاہے کہ آپ موزہ پہنتے تھے، اور آپ نے جو موزہ پہنا وہ دونوں کالے کلر کے تھے اور سادے تھے، نقش و نگار اس میں نہیں تھے۔ نقش و نگار کی حرمت نہیں، لیکن کیفیت کہ آپ نے پہن جو موزہ گفٹ میں ملا تھا وہ کیسے تھا۔ آگئی بات سمجھ؟ اور پھر یہیں سے ایک بات بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ غیر مسلم ملکوں کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کر لینا، ان کو خرید لینا، یا کسی غیر مسلم کی طرف سے گفٹ آ جانا، وہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس کی ناجائز اور حرمت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ بات ہو گئی نا؟ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن زكريا بن ابي زائدة عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة اهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال اسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا؟ قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان۔ اس حدیث کے راوی جو صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ، ان کے بارے میں بارہا آیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ مغیرہ ابن شعبہ یہ طائف کے رہنے والے تھے، طائف کے رہنے والے تھے۔ کسی زمانے میں جاہلیت کے دور میں طائف میں کسی آدمی کا ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا،
تو وہاں سے بھگ کر کے یہ اسلام تو بھی آیا نہیں تھا، مدینہ مکے میں آ گئے تھے، حرم کے اندر رہتے تھے کہ چونکہ اب حرم کے اندر کوئی ان کو قتل نہیں کرے گا، رہتے تھے یہیں ایک عرصے تک زندگی گزارے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنا دیا. پھر سمجھتے دیکھتے وہ وقت آیا کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ان کا بھی شمار الحمدللہ جو صحابہ کرام بڑے سیاست داں، بڑے دور اندیش، جو جنرل اور کرنل کے مقام پر تھے، ہوشیار لوگوں میں بڑے ذکی اور ذہین، ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. مغیرہ ابن شعبہ کا کہتے ہیں اہدا دہیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین. دہیہ کلبی، دہیہ پورا نام دہیہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. دہیہ کلبی یہ وہی صحابی ہیں جو حسین ترین اور بڑے خوبصورت تھے. اجمل الناس کہا جاتا ہے. اجمل الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. اسی لیے کہیں نبی علیہ السلام ان کو سفیر بنا کے بھیجنا ہوتا، لیٹر وغیرہ لے کر، تو ان کو بھیجتے تھے. ملک شام کیا کہتے ہو، کیسر روم جو سپر پاور تھا نا اس وقت، اس کے بادشاہ کے کیسر کے پاس بھی انہی کو بھیجا تھا، دہیہ کلبی. اور بڑی فضیلت ان کی یہ ہے کہ جبرائیل امین جب انسانی شکل میں آتے تو انہی کی شکل میں آتے. یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگوں نے دیکھا کہ دہیہ کلبی بیٹھے بات کر رہے ہیں، بہت دیر تک بات کر رہے ہیں، اٹھتے ہی نہیں، اور غصہ بھی ہو رہے تھے کہ بس کیا یہی ہر وقت بیٹھے رہیں گے اللہ رسول کے پاس. بہرحال چلے گئے. دوسرے دن میرے سے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دہیہ کلبی کتنا آپ کا ٹائم لے گئے؟ اللہ سے فرمایا کیا ہوا؟ او بیٹھے تھے نا کل، دیکھا تم نے؟ ہاں. اللہ سے فرمایا اللہ کے بندے دہیہ کلبی نہیں تو جبرائیل امین تھے، تو انسانی شکل میں آتے تو ان کے پاس آتے. دہیہ کلبی. یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے پہلے گزرا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جریر بن عبداللہ بھی اجمل الناس تھے. گزرا ہے نا کہ اللہ سبحانہ فرماتے کہ جریر کو اللہ تعالیٰ نے حسن یوسف دے رکھا. اللہ اکبر. گزرا ہے نا. جریر بن عبداللہ البجلی سردار بھی تھے اور بڑے خوبصورت تھے. دونوں کا اجمل الناس، ان کو بھی کہا گیا ان کو بھی کہا گیا، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کو سمجھو. دہیہ کلبی بہت پہلے اسلام لائے ہیں، بہت پہلے اسلام لائے. یعنی جریر بن عبداللہ کے آنے سے سالوں قبل مسلمان ہو چکے تھے. کون؟ دہیہ کلبی. جریر بن عبداللہ تو بالکل آخری نبی علیہ السلام کے جو آخری ایام تھے، یعنی کچھ ہی دن مہینے کچھ ہی سال باقی رہ گئے تھے، بالکل اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری دور میں آئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے دہیہ کلبی کو اس وقت بتایا تھا کہ اجمل الناس پر سب سے خوبصورت ہیں، جبکہ جریر بن عبداللہ ابھی آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ ٹکراؤ کے لیے ایک وقت کا ہونا ضروری ہے. جب جریر بن عبداللہ آ گئے
نبی علیہ السلام سے کہ آخری عمر میں تو اللہ کے رسول نے ان کے دیکھا تھا، فرمایا یہ اجمل الناس ہے. یعنی دو صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اجمل الناس، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ خوبصورت قرار دیا ہے. تو دونوں خوبصورت تھے اور دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام الگ الگ محفلوں میں الگ الگ وقت میں. جریر بن عبداللہ بعد میں آئے اور دہیہ کلبی شروع سے ایک مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. دہیہ کلبی کو نے نبی علیہ السلام کو موزے گفٹ میں دیا تھا، اور دہیہ کلبی کو نبی اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹر لے کے کہاں بھیجے تھے؟ روم کے بادشاہ. اور دیکھنے کے بعد وہ بھی دنگ رہ گیا تھا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، اور بہت متاثر ہوا تھا ان سے بھی اور نبی علیہ السلام کے لیٹر پانے کے بعد بھی. تو اس لیے بعد اہل میں کہتے ہیں کہ وہ موزے بھی ان کو وہیں ملے تھے. کہاں؟ لازمی چیز ہے آدمی اس زمانے میں، تو انہوں نے وہ موزے لا کر کے اللہ کے رسول کو دیا. نبی علیہ السلام نے اس کو فَلَبِسَهُمَا، نبی علیہ السلام نے ان دونوں موزوں کو استعمال کیا. ہاں، پہنا اور آپ نے استعمال کیا. موزہ استعمال کرنا معلوم ہو گیا. وقال اسرائیل عن جابر، اسرائیل جو راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں جابر سے. کن سے؟ ہاں اتنا یاد رکھنا، یہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے، صحابی نہیں. ہاں، جابر بن عبداللہ نے، جابر بن یزید الجوفی ہے. ان کا پورا نام کیا ہے؟ جابر بن یزید الجوفی. یہ ضعیف راوی ہے، جابر جوفی کہتے ہیں. ضعیف جدہ، ضعیف جدہ کا مطلب بہت زیادہ، ہاں بہت زیادہ ضعیف ہے. جابر بن یزید الجوفی، جابر بن عبداللہ صحابی ہیں اور یہ تابعی بھی نہیں. سمجھ گئے نا؟ چلو. عامر کہتے ہیں وجبتن، کیا دیا تھا؟ وجبتن، یعنی خفین وجبتن. پہلی روایت جو ہے کہ دہیہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ دہیہ کلبی نے نبی علیہ السلام کو 2 موزے گفٹ میں دیا، ہدیہ کیا، اور نبی علیہ السلام دونوں کو استعمال کیا. ہو گئی بات نا؟ لیکن جو دوسری روایت جابر جوفی کے ذریعے آئی ہے اس میں وجبتن، یعنی فرق محسوس ہوا نا؟ یعنی دہیہ کلبی نے 2 موزے دیا اور ایک جبہ بھی دیا. یعنی صرف گفٹ میں موزے نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ وجبتن، ساتھ میں جبہ بھی تھا. یہ فرق ہے دونوں میں. فَلَبِسَهُمَا، اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو استعمال کیا، کہ دونوں کو، موزے بھی اور جبے کو بھی. حتی تخرقا، یہاں تک کہ دونوں پھٹ گئے پرانے ہو کر کے. یعنی برابر آپ پہنتے رہے، اتنا استعمال کیا کہ دونوں پرانے ہو کر کے پھٹ گئے. لا یدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم
अज़कियुहुमा अम ला। अब रावी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने जब दहिया कल्बी से जुब्बा और मोजा लिया, उसको इस्तेमाल किया, तो नबी अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं था कि अज़कियुहुमा अम ला, ये दोनों जो मोजे के, ये जो मोजे हैं दोनों, खुफ मोजे हैं, ये दोनों चमड़े का होता ना, ये चमड़ा जो है ज़बा किए हुए जानवर का था या बगैर ज़बा किए हुए जानवर का? नहीं समझे, फर्क हो जाएगा ना। यानी जानवर जो चमड़े का मोजा था, ये ऐसे जानवर का था जिसको शरई तौर पर ज़बा किया गया था, इसलिए हलाल हो गया। हलाल हो गया ना। मज़बूह कहते हैं ज़बा किया हुआ था, या मरे हुए का था। तो मरी हुई चीज का जब गोश्त हराम है तो चमड़ा भी हराम होगा, हड्डियां भी हराम होगी उसकी। यानी रावी के कहने का मतलब ये सब नहीं समझ आया। यानी समझाना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये तफसील नहीं पूछी, ये मालूम ही नहीं किया। क्यों? हर हाल में हलाल है। था गैर मुस्लिम के हक बना हुआ। दोनों एहतमाल है कि हो सकता है ज़बा किए हुए जानवरों का चमड़ा रहा हो, या मरे हुए, या आज के दम झटके का, कैसा भी हो। अल्लाह के रसूल ने उसकी तफसील नहीं पूछी, आपने इस्तेमाल कर लिया। इससे पता चल गया ये सादा कुरीदने की इंसान को जरूरत नहीं है। और जानवर का चमड़ा चाहे मरा हुआ हो या ज़बा किया हुआ हो, बीमारी में मरा हो या सेहत में मरा हो, उसका चमड़ा दवागत के बाद हमारे लिए क्या होता है, वो हलाल हो जाता है। ठीक है ना। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं व अबू इसहाक, यहां जो अबू इसहाक रावी आए हैं इमाम शाबी से पहले, कहते हैं उसका नाम सुलेमान है और ये भी ज़ईफ रावियों में से शुमार होता है। किताब लिबास में उन्होंने आखिरी हदीस पढ़ी थी, उसमें जुब्बा पहने तो उनका आस्तीन टाइट था। तो उससे क्या मतलब यही हदीस है? वो भी नहीं, वो अलग है, वो अलग अलग। देखो जुब्बा अरबों का एक आम लिबास था। वो जंग ताबूक के वक्त, हाँ, वो अल्लाह के रसूल ने वहां वो मिला था जंग तबूक के मौके पर, ये अलग है। और ये तो रूम गए थे तब लेके आए थे। चलो माशाल्लाह। चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।